پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی، غار ہرا کا واقعہ افسانہ ہے اس نام سے بنائی گئی تھی، اور اس میں غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کیا گیا تھا اور اس سے اختلاف کیا گیا تھا۔ تو بعد میں کچھ ساتھیوں نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی، تو پھر اس پر مزید غور و فکر کرنے کا موقع ملا اور کچھ اور چیزیں سامنے لانے کا موقع ملا۔ جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے، جو اس ویڈیو میں کرٹیسزم تھا یا جو اختلاف کیا گیا تھا غامدی صاحب کی رائے سے، تو اس میں دو قسم کا کرٹیسزم تھا اس ویڈیو میں۔ پہلا قسم کا جو کرٹیسزم تھا وہ تو ایک پرسنلی اٹیک تھا جو میں سمجھتا ہوں، اور غامدی صاحب کے بارے میں ایک ایسی اس میں بات کی میں نے کہ جس سے یہ تصور جا رہا تھا کہ غامدی صاحب ان کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے، اور ان کی نیت جو ہے ویسی ہے، غیر مسلموں کے اشکالات دور کرنے کی ہے، اور اس کی وجہ سے جو اسلام کی چیزیں ہیں ان میں کے اندر خرد برد کرنے کی ہے۔ تو وہ ایک میرا پرسنل کنکلوژن تھا جو کہ غلط تھا، اور کسی شخص کے بارے میں ایسی رائے قائم کرنا بالکل بھی درست طرز عمل نہیں ہے۔ جب مجھے اس کا احساس ہوا تو فوراً ہی میں نے اس سے رجوع بھی کر لیا، اور میں نے اس سے معذرت بھی کی، اور اب بھی آن دا ریکارڈ میں اس سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے ان پر پرسنلی کرٹیسزم کیا، اور اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ جہاں تک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی بات ہے، تو اس ویڈیو میں جو کی گئی تھی غامدی صاحب پر، تو ظاہر ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جب آپ کسی پر کرتے ہیں تو یا کسی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور ایک جو ادب کا تقاضا ہے اس کے اندر وہ ملحوظ رہنا چاہیے، اور جو اخلاق کا دائرہ ہے وہ اس کے اندر مینٹین رہنا چاہیے اور ملحوظ رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے بعد کچھ چیزیں اور ساتھیوں کی طرف سے سامنے آئیں، تو اس کو میں عرض کرتا چلوں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے جو اس میں چیز جاننے والی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء جو آتے ہیں تو انبیاء کے ساتھ جو صفات ہوتی ہیں، انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس کا بیان فرمایا ہے سورۃ الفرقان میں کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ انسانوں کی طرح ہے، عام انسانوں کی طرح ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہی ایک اور موقع پر اس کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کہ فرشتے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نازل کیوں نہ فرمایا، یا کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دے کر کیوں نہ بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کہ اگر تو ہم کسی فرشتے کو بھیج دیتے تب تو یہ معاملہ ہی صاف ہو جاتا، تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا۔ اگر فرشتہ آتا تو یا تو اس کی ماننی پڑتی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا۔ لیکن انسان کو بھیجنے میں اور ایک انسانوں کے اندر سے انسان بھیجنے میں حکمت یہی کار فرما تھی کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور گریجولی جو ایک انسانوں کے اندر ایک مناسبت ہے ایک دوسرے سے وہ پیدا ہو، اور اس بنیاد پر جو دوسرا انسان ہے اس سے وہ چیز قبول کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آتا ہے کہ ہم جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو اس کی قوم میں سے ہی بھیجتے ہیں۔ اب قوم میں سے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک رسول ہے تو جب اس کو بھیجا جاتا ہے تو وہ انسانوں کے اندر سے ہی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ قوم کے اندر سے ہو۔ قوم کے اندر سے ہونا تو بدرجہ اولیٰ پایا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں کے اندر سے ہی آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انسان کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ انبیاء یا رسول کے اندر انسانوں والی ہی خصوصیات ہوتی ہیں، اور انسانوں والی ہی ان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، انسانوں جیسے ہی ان کے اندر تقاضے ہوتے ہیں، اور سب چیزیں وہ جو انسان کی فطرت کے اندر داخل ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ میں صرف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورۃ ہود میں، یہ آپ کو مل جائے گا سورہ ہود میں، آیت نمبر 70 میں اس کا مضمون آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے رسول ہمارے جو فرشتے ہیں وہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور خوشخبری لے کر آئے، تو انہوں نے سلام کہا، تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، سلام کا جواب دیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ مہمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر جو قوم لوط ہے ان کے ہاں جو ہے وہ آئے ہوئے تھے،
اور اسی طرح وہ مضمون سارا چل رہا ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں ایک رشتہ دار ہیں اور ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ رسول آئے یا جو فرشتے آئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مہمان ہیں، کیونکہ وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں آئے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کھانا لے کر آئے، یعنی مہمان نوازی کی خاطر یا مہمان نوازی کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس میں سے نہ کھایا کیونکہ وہ انسان نہیں تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ محسوس ہوا اور اس بنیاد پر انہوں نے ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، کہ انہیں ان سے خوف محسوس ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اگر تو جو انبیاء ہیں وہ انسان ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے، اس آیت یہی بتلا رہی ہے کہ انبیاء بھی ڈر سکتے ہیں، ان کے اندر بھی خوف آ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ طٰہٰ میں، آیت نمبر 66، 67 اور 68 میں واقع مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہوا جادوگروں کے ساتھ کہ وہ آئیں گے اور اپنی رسیاں پھینکیں گے، اور پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے وہ اپنا عصا پھینکیں گے۔ تو جب جادوگروں نے اپنی جب رسیاں پھینک دیں، اپنی لاٹھیاں پھینکی، تو پھر وہ ایک سانپ کی طرح جو ہے وہ نظر آنے لگیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، یعنی اندر ہی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہونے لگا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، پتہ تھا کہ یہ جادوگر ہیں، انہیں یقین تھا، سب چیز سب علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، ایک ان کے اندر جو انسانی فطرت ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ایک خوف محسوس ہوا، وہ سارا عمل ان کے ساتھ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ بھی مذکور ہے سورۃ النمل میں کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس سے وہ خود ہی ڈر گئے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو جب وہ سانپ میں کنورٹ ہوئی یا سانپ میں تبدیل ہوئی، جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں، تو پھر اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہیں خوف محسوس ہوا، اور وہ اتنا خوف محسوس ہوا پہلی بار کہ وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَمْ يُعَقِّبْ وَلَّا مُدْبِرًا، کہ وہ پیچھے مڑے اور بھاگ گئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے بھی مڑ کے نہ دیکھا انہوں نے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ یعنی کہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ڈرے ایسا کہ وہ ڈر کر بھاگ گئے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی عادت کے خلاف معمول پیش آتا ہے یا عادت کے خلاف جب کوئی کام اس کے ساتھ ہوتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اور انبیاء بھی انسان میں سے ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ مضمون آتا ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زور زبردستی ہے وہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، یعنی ان کے ساتھ جو غلط کام ہے وہ کرنے کی کوشش کی، وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی وقتی طور پر ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی عورت زور زبردستی کرے یا انٹریکشن کرے تو اگر وہ نہ چاہ رہا ہو پھر بھی اس کے اندر ایک بشری تقاضے کی وجہ سے ایک اس کے اندر تقاضا خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے وہ انسان تھے، اور انسانوں والی ساری کی ساری جو ان کے اندر خصوصیات ہیں وہ تھیں، لیکن ان کے انبیاء ہونے کی وجہ سے، ان کے نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس برائی سے دور رکھا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے ان سے پھیر دیا برائی کو اور بے حیائی کو۔ تو اس کے بعد پھر اب انسان کو یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اندر خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور خوف کی وجہ سے ایسا خوف بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے پھر کر چلے جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ انہیں ایک نارمل خوف نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ ایسا خوف پیدا ہوا کہ وہ وہاں سے وہ بھاگ گئے اور پیچھے بھی مڑ کے نہ دیکھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب جادوگروں والا واقعہ ہے تو اس وقت بھی ان کے اندر خوف پیدا ہوا، لیکن وہ ڈر کر بھاگے نہیں، کیونکہ وہ ایک روٹین میں آ جاتی ہے، انسان کی چیز ایک معمول میں آ جاتی ہے، تو جب معمول میں آتی ہے، روٹین میں آتی ہے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو قبول کرنے لگتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب بخاری کی اس روایت پہ آتے ہیں کہ جس پر جو قامدی صاحب ہیں ان کا اشکال ہے، اور کئی لوگوں نے اس پر سوال بھی اٹھائے ہیں بہت سارے، اور ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ اس میں آئے گا۔
تو اب سب سے پہلے یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں، یا احادیث میں جو کچھ آ گیا ہے وہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے اور وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، قرآن مجید ہی اتھینٹک بک ہے اور فائنل جو سورس ہے وہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو غامدی صاحب ہیں وہ خود بھی احادیث کو تسلیم کرتے ہیں، اور جا بجا انہوں نے جو میزان ہے اس میں احادیث کوٹ بھی کی ہیں، اور ان کے لیکچرز جو موجود ہیں بے شمار، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو احادیث ہیں اگر ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہو جائے تو ان کا انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر ان کی نسبت کسی شخص کے نزدیک ایسی اس کے نزدیک تسلیم ہو جائے تو اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ تو یہ بات سمجھنا کہ ساری کی ساری احادیث وہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں اور وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ غامدی صاحب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور غامدی صاحب بھی ان احادیث کو لیتے ہیں جو یعنی کہ ان کی فہم کے مطابق درست ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک پرسنل اوپینین ہے ہر کسی کا۔ غامدی صاحب کے مطابق اگر کوئی حدیث درست ہے تو وہ اسے لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں موضوع اور فیبریکیٹڈ نہیں ہیں۔ اب جو بخاری کی جو حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حدیث نمبر 3 ہے بخاری میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو پہلی ابتدا ہوئی نبوت کی، یعنی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات پیش آنا شروع ہوئے نبوت والے، اور ایک معمول کے خلاف جو ایک چیزیں ہیں وہ پیش آنا شروع ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ رؤیا صالحہ سے ہوئیں۔ رؤیا صالحہ سے مراد یہ ہے کہ سچے خواب، نیک خواب جو اچھے ہوتے ہیں، اور وہ خواب نیند میں آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، یہ والا پارٹ ہے حدیث کا، اس کا اقرار غامدی صاحب نے کیا ہے ان کے ایک لیکچر میں۔ اب وہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، میں نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی اور یہ والا حصہ کوٹ کیا تھا۔ غالباً اس لیکچر کا نام تھا کہ جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں یا نبوت کا حصہ ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی موضوع تھا، عنوان تھا اس کا۔ تو اس ویڈیو میں انہوں نے غامدی صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا، یعنی جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اس سٹیج پر جب یہ معاملات شروع ہوئے، تو وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا تھا اور سچا ثابت ہو جاتا تھا۔ اب یہاں تک حدیث کو آپ دیکھیں کہ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آ رہا ہے، اور انسان کی جو سائیکی ہے، جو انسان کی سائیکلوجی ہے انسان کی، تو وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو جو کہ معمول کے مطابق نہ ہو، تو انسان اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور انسان اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ درپیش ہو کہ اسے ایسے خواب آنا شروع ہو جائیں جو کہ سچے ہونے لگیں، تو وہ ایک غیر معمولی بات ہوتی ہے اس انسان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ تو وہ انسان اس پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جو یہ والا واقعہ ہے تو اس کی طرف میں متوجہ ہوں، اس پر میں فوکس کروں اور اس پر میں وقت دوں اسے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ پھر حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ دیکھیں، ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ یعنی اس واقعے کے بعد جو خوابوں والا معاملہ تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یکسوئی ہے وہ پسند آ گئی، اور جو تنہائی ہے وہ پسند آ گئی۔ وہ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات درپیش آنا شروع ہوئے تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و فکر کرنا شروع کیا، اور ان کو وقت دینا چاہا کہ اس کو سمجھنے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تو نہ پتہ تھا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے اور نبوت ہوگی، اس طرح کی تو بات نہیں ہے، نہ ہی اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دلیل آتی ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ آپ کو اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کوئی کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ جو پارٹ ہے یہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے، اور اس آیت کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کا ہی کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا تعلق اور اس آیت کا تعلق، اگر اس آیت کو آپ سمجھیں گے تو یہ حدیث اس کی مؤید بنتی ہے اور اس کو ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کوئی امید نہیں تھی، اور پہلے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ کوئی کتاب نازل ہونے والی ہے، کہ کوئی ایسی کتاب آنے والی ہے۔
تو اس حدیث میں تو اسی بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور و فکر کرنا شروع کیا، تدبر کرنا شروع کیا. اگر تو پتہ ہوتا پھر تو ایسے کوئی بھی معاملات نہ ہوتے. تو حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس آیت کو پروف کر رہا ہے، نہ کہ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. پھر آگے ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور تنہائی اختیار کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اس میں، یعنی جو اس کا حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے. اور پھر آگے ذکر ہے وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنث فرمایا کرتے تھے. اب تحنث کا جو مطلب ہے وہ اس روایت میں راوی نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے. اس نے کہا ہے کہ عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ حدیث کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. حدیث تحنث کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یعنی حنس جو ہے، جو گناہ ہے وہ چھوڑ دے، اور جو ایک وہ سمجھتا ہے جو میں غلط کام کر سکتا ہوں اس سے وہ دوری اختیار کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگرچہ معصوم تھے، پہلے سے ہی کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ ان کاموں کو بھی چھوڑا جائے جو ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہو سکتے ہیں. تو ان کاموں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کی. تو اس کو تحنث کہہ کر راوی نے تعبیر کیا. اور اس سے پھر بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمازیں پڑھا کرتے تھے غار حرا میں اور کوئی مخصوص عبادت کیا کرتے تھے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جو حدیث کی جو الفاظ ہیں، جو کانٹیکسٹ ہے، وہ اس کی تائید کرتا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ پھر اپنا کھانا لے کے جایا کرتے تھے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے، پھر اور کھانا لے کے جایا کرتے تھے. سارا اس بات کا ذکر ہے. پھر اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. پھر اس بات کا سارا ذکر ہے کہ فرشتے نے جو بھی معاملات ہوئے وہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہیں. ویڈیو سے لمبی ہو جائے گی، وہ میں اسکپ کرتا ہوں. پھر جب وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ والی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ یرجف فؤادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا. اب یہاں پر آپ سملیرٹی دیکھیں اور اس کو اس آیت کے ساتھ کمپیئر کریں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب الٹے پاؤں بھاگے ہیں اس کو دیکھ کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کا دل کیا اس طرح نہیں کانپ رہا ہوگا؟ ان کا دل کیا دھڑک نہیں رہا ہوگا کہ ایک جو ان کے ساتھ غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے؟ تو بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو نہیں جھٹلایا. قرآن مجید کی جو آیت غامدی صاحب نے پیش کی ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا اسے نہ جھٹلایا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا بالکل بھی نہیں ہے اس واقعے کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں سمجھے ہیں، اسے اچھی طرح اسے لیا ہے اس چیز کو. اور پھر اس کے بعد وہ ایک جو خلاف معمول چیز تھی، خلاف عادت چیز تھی، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. تو جب ایسی کیفیت تھی، انسان کو سردی لگتی ہے، دل کانپتا ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے، انسان کا جسم کے اندر جو خون ہے وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. تو خوف کی وجہ سے یہ سارے معاملات تھے. تو خوف کس وجہ سے تھا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی میرے ساتھ کوئی خلاف عادت چیز پیش آئی ہے، تو اس کی وجہ سے کہیں میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو سچ سمجھا ہے، سب چیزوں کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے، وحی کو لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلی دفعہ ایسا ہوا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، خوف طاری ہوا اور اضطراب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح کی کیفیت ہو گئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا. پھر آگے حضرت جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلانے کے لیے کہ بھئی کہ یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے، کیونکہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں حدیث میں ہی آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ جو تورات ہے اس کا علم تھا اور جو انجیل وغیرہ ہے اس کا علم تھا ان کے پاس، اور انجیل میں سے وہ لکھا کرتے تھے، اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے عبرانی زبان میں سے. تو اس وجہ سے ان کے پاس انجیل کا کافی سارا نالج تھا.
تو یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو پھر ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان فرما دیا کہ اس طرح ایک آیا تھا فرشتہ اور اس نے اس طرح جو ہے نا وہ معاملہ کیا، اور اس نے اس طرح جو ہے وہ وحی جو کا سلسلہ ہے اس طرح ہوا۔ تو پھر ورقہ بن نوفل نے کس بنیاد پر کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ ان کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے قطعاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، بلکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھیں، ورقہ بن نوفل نے انہیں کمپیئر کیا ان نشانیوں کے ساتھ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھیں یا ان کے ساتھ پیش آئی تھیں، کیونکہ ورقہ بن نوفل کے پاس نالج تھا انجیل کا اور بائبل جو ہے جو تورات ہے اس کے بعد نالج تھا۔ اس کی بنیاد پر اس نے یہ چیزیں کمپیئر کی اور اس کی بنیاد پر اس نے یہ چیزیں ساری کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یعنی اس کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نشانیاں بتاؤں گی۔ ورقہ بن نوفل کوئی عالم الغیب تھوڑی تھا، اس کے پاس کوئی غیب کا علم تھا جو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ نبی ہیں، اس نے کہا یہ نشانیاں وہ ہیں جو کہ انبیاء والی ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے اس کے بعد نالج تھا پاسٹ کا، اس وجہ سے اس نے یہ بات کی۔ باقی اس نے کہا کہ جو فیوچر کے بارے میں اس نے خبر دی کہ آپ کو نکالا جائے گا اور اس طرح ہوگا معاملات، کاش کہ میں جوان ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بھی اس سے کیا وہ مجھے نکالیں گے میرے لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کس بنیاد پر؟ جو پاسٹ کا نالج تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث میں مذکور ہے کہ جو بندہ بھی اس طرح کی وحی لاتا ہے یا جو بندہ بھی اس طرح کا جو معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات پیش ہوتے ہیں کہ لوگ اسے نکالا کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کو جو ہے وہ سارے معاملات وہ والے ہوتے ہیں جو کہ اور انبیاء کے ساتھ ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں، غرضے کے جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تو جب وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں اور ان کی تعلیمات کا ذکر ظاہر ہے انجیل میں بھی ہوگا، بائبل میں بھی ہوگا، تو ورقہ بن نوفل کے پاس وہ علم تھا۔ اس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ وہ جو انبیاء لاتے ہیں اس طرح کی چیزیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملات پیش ہوتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے جو چیزیں اس نے پڑھی ہوئی تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے یہ بات کی۔ اس نے کوئی یقینی بات نہیں کی کہ آپ نبی ہیں یا یہ ایسی بات ہے یا ویسی ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اس نے نشانیوں سے یہ چیز بتلا دی کہ اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور اپنی کوئی علامات بتلاتا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے وہ کوئی نشانیاں بتلاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی مرض ہے اسے یا کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو ڈاکٹر کو وہ کہتا ہے بھئی مجھے کھانسی ہے، مجھے پیٹ میں درد ہے، مجھے زکام ہے، یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے جو ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، بلکہ ڈاکٹر نے ایک چیز پڑھی ہے، ایک چیز حاصل کی ہے، ایک ایجوکیشن لی ہے، اس کی بنیاد پر ڈاکٹر اسے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں اور آپ کو جو ہے سردی لگی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے سردی نہ لگی ہوئی ہو، رپورٹ آنے پر پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو بالکل ہی ایسی چیز تھی۔ تو غرضے کہ صرف اس وجہ سے کہ انسان کے اندر کنفیوژنز پیدا ہوں، اس حدیث کو انسان کو جھٹلانا نہیں چاہیے، بلکہ ایک سند کے لحاظ سے بھی، چین کے لحاظ سے بھی اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو عقل کے لحاظ سے بھی جو منطقی دلائل ہیں، جو منطقی چیزیں ہیں، جو انٹلیکٹ ہے، اگر آپ اس سے بھی غور کریں تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور کوئی چیز بھی جو انسان کی طبیعت ہے اس کے خلاف آپ کو محسوس نہیں ہوگی، اور کوئی چیز بھی جو قرآن مجید ہے اس کے خلاف آپ کو محسوس نہیں ہوگی کہ جو اس بات پر مجبور کرے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔